گزرے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی مجلس ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، تھوڑا سا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بہشت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو مہمان ٹھہراتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح خدمت اور تواضع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ گویا کہ انسان اپنے ارادے پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا عمل پیرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے پھیر دیں۔ الحمدللہ۔ لحاظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے، عرفت ربی بفسخ العزائم، ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ارادہ ایک کام کا کیا لیکن وہ کام نہ ہو سکا، وہ ارادہ ہے ٹوٹ گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارے دل اور ارادے یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس لیے حدیث میں دعا آتی ہے، اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے ہیں، ہمارے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ یا مصرف القلوب، اے قلوب کو پھیرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر پھیر دیا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جب سب کچھ انہی کے قبضہ قدرت میں ہے تو انہی کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ مانگنا خالی نہیں جاتا ہے۔ عرض کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے۔ الحمدللہ، رب کا در نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی تو یہ مجھے بتلا رہے تھے، بھائی ہمارے بھائی اس میں گرامی حافظ، اللہ خوش رکھے ہمارے نیک غلام میں سے، بھائی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، بلکہ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں 25ویں پارے میں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ میں ایک جلسے میں تھا، وہاں ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانو۔ اب یہ بھائی میرے کہتے ہیں مجھے 10 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے
کسی کو اللہ صرف بیٹیاں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں الحمدللہ۔ ایک حدیثی میں آتا ہے فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، یہ گھر میں جو کمزور ہیں، بچے ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، بوڑھے والدین ہیں، ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے الحمدللہ۔ دوسری صورت وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ تو آپ دیکھ لیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام اللہ، جو کو فرما رہے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے وعدے فرما رہے وہ بہو ان کے بندوں میں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آنا ہے تیسری صورت او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی الحمدللہ۔ ایسی پیاری بات کی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بھائی ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں۔ باقی کتنی مثالیں موجود، 10 سال 20 سال کے بعد اولاد دی، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی۔ اولاد نہ ہو تو اول آخر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی، بس اسی میں ہی سکون ہے الحمدللہ۔ ایک اللہ والے بزرگ ہم سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ میاں ہم سے خوش ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ میاں ہم سے خوش ہیں؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے، اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہے الحمدللہ۔ اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے۔ لیکن میں ارے بھائی مسعود صاحب تسلی کے لیے میں چند جملے رکھ کر دوں الحمدللہ۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور باقی جھولی پھیلائے رکھنی ہے انشاءاللہ، ہیں اللہ نوازیں گے الحمدللہ آپ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ میں کر رہا تھا جب انسان کو بلاتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتا پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پر بلا کر کسی کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا دے گا؟ جب خدا اپنے دروازے پر آنے کی کسی کو توفیق دے تو یہ اس کا فضل سمجھنا چاہیے اور ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اخلاص سے نیت کے ساتھ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انگریز کے زمانے میں CID والوں سے کہا کرتا تھا کہ نماز کی نیت سے مسجد میں آیا کرو، اور یہ کہ اللہ کا بندہ اللہ کا جو پیغام سنائے گا اسے سنائیں گے، باقی رہا انگریز کو ڈائری دینے کا معاملہ کہہ دیا کرو، اور نماز روزے کی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صدق دل اور اخلاص سے نیت کے ساتھ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ کچھ ساتھی بیت تو بولے گے؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ چند منٹ کے بعد پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ بھائی مسعود صاحب بڑی محمد صاحب اللہ خوش رکھے، بڑی محمد فرمائی سب ہمارے مہمانوں۔ بیت تو والے ساتھی ہیں، ساتھی بیت اچھا ہے، اگر کوئی ساتھی جنہوں نے بیت تو جزاک اللہ۔ بھائی مصطفیٰ صاحب تو پہلے سے ہوں گے، بیت کسی سے ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو توبہ کی نیت سے تو سبھی چاہے کہہ رہے ہیں کلمات ہیں، اپنے کہیں بزرگوں سے پہلے سے بیت ہیں، انہی کا فیض سمجھ کے توبہ کی نیت سے کہہ لینا، بس بڑوں کا ہی فیض ہے، اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔
سات کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا اللہ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی کفر سے کفر سے شرک سے شرک سے بدعت سے بدعت سے غیبت سے غیبت سے چغل خوری سے چغلخوری سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما میری توبہ قبول فرما ہم بیت ہوتے ہیں ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں میں یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما برکت نصیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما آمین یا رب العالمین یا رب العالمین جزاک اللہ اللہ خوشیوں سے بھر دے اللہ خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے غیبت سے بچنا ہے چغل خوری سے بچنا ہے ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے بس یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہر میں اپنے حرکیم علی سے بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ خوشی سے بھر دے اللہ تعالیٰ ہیں آمین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جنرل ضیاء الحق مرحوم ہیں جنرل ضیاء الحق مرحوم ابھی میں سبق میں ذکر کر رہا تھا ان کے بھانجے حافظ عبدالرؤوف صاحب انہوں نے مجھے اپنے والد صاحب کا واقعہ سنایا ان کے والد آگے نا وہ گورنمنٹ کالج شیخ پورہ میں وہ کالج کے پرنسپل تھے وہ ایک دفعہ اپنے والد گرامی سے ملنے کے لیے گئے اپنے فیصل آباد ملنے کے لیے گئے تو بس وہ برتن میں اپنا کھانا پکوا کر ساتھ لے گئے وہ کھانا پکوا کر وہاں دادی صاحبہ نے ان کی والدہ نے کھانا پیش کیا یہ برتن سے نے اپنے برتن سے کھانے لگے تو والدہ ناراض ہوئی تو ناراض ہو کر کہنے لگی بس پنجابی زبان میں جملہ تو سخت لگے میں نقل کر رہا ہوں کہ کہنے لگی کہ تم رن دا پکے ہوا کھانا کھا لینا ہے ماں دے حد دا پکے ہوا نہیں کھانا تو پھر ان کے دل میں جب بات تھی بارہ کی کہنے لگے اماں جی بات دراصل یہ ہے میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں تو مجھے ان کی کمائی میں کچھ شبہ سا ہے اس لیے میرا کھانا پکوا کر لایا ہوں ساتھ پھر والد صاحب تشریف لائے تو والدہ صاحبہ نے والد صاحب کو بتلایا کہ تیرا پتر ہے کہہ رہا تیرا پتر ہے کہہ رہا پھر والد صاحب نے بھی عجیب جواب دیا فرمانے لگے ٹھیک ہے میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا کوئی غلط قسم کا کیس نہیں لیا اپنی حق حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے پھر فرمانے لگے یہ میرے بیٹے میں جو تقوی کا نور ہے یہ میری حلال کمائی کی برکت سے ہے الحمدللہ کیسی پیاری بات بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں جنہوں نے اپنی خدمت میں جنت کی راہیں اپنا رکھی ہیں الحمدللہ میں جانتا ہوں اپنے نیک وکلاء کو ہیں اس الحمدللہ جنہوں نے بالکل
اس ماحول میں رہ کر بھی بالکل میرا کروں بالکل بڑی دیانتداری سے خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب حسین حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کو لا تشریف لاتے ایک نصیحت بس فرمائے مظلوم کا ساتھ دو ظالم کا ساتھ نہ دو، وہ اندازہ ہو جاتا ہے حالات سے بس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں جن کی برکت سے نظام قائم اور رہے گا الحمدللہ۔ اب یہ کر رہا تھا یہ سب خدمت کے شعبے ہیں، سارے اللہ نے خدمت تقسیم کر رکھی ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ بھی الحمدللہ۔ میدان عرفات میں میرا وہ جوتا ٹوٹ گیا، مسجد نمبر میں نماز پڑھی تو وہ جوتا وہ چپل تھی ہوائی چپل وہ ٹوٹ گئی، اور وہ گرمی کا موسم نیچے وہ فرش بھی گرم ہے، فرش بھی گرم تو اب ایک ساتھی اور تھے انہوں نے جوتا اپنا اتار کے مجھے دے دیا وہ، لیکن وہ آگے وہ ننگے پیرا مجھے ان کی تکلیف، ان کے پاس جوتا نہیں ہے، لیکن چند قدم چلے دیکھا تو ریڑھی کے اوپر 2 بچوں نے وہ جوتے لگا رکھے، ان سے پھر 5 ریال دوال میں جوتا خریدا اور ہماری طرف یہ تو اللہ نے فرشتے بھیج دیا الحمدللہ۔ یہ خدمت ہے جوتا پہننا، یہ تو ایسا جیسے سواری پر آپ سوار ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو اللہ نے اپنے بندوں میں ہر ایک کو خدمت میں لگا رکھا ہے، جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرتا رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ مہربان، کوئی تھوڑی بہت بھول ہو بھی جائے اللہ سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، وہ ذات کریم ہے الحمدللہ، ان کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب پر الحمدللہ۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف ہے، تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف پہلے سے ہی معمول ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نیک نام کا قرآن پاک کی تلاوت کا پہلے سے ہی معمول ہے، اپنے بزرگوں کا بھائیوں کا رہتا ہے الحمدللہ۔ باقی یہ بھی آسانی سے یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ 3 تسبیحات ہیں، اگر نمازوں کے اعتبار سے ہمارے حضرت شاہ صاحب یوں تلقین کر دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ تو یہ پڑھ لیں، اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں، رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں، نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ ہے۔ اور یہ ہے تو مجھے اندازہ ہے اللہ تعالیٰ ایک جج خاتون بیچاری پردے میں اپنے خامن کے سامنے پردے میں بیت ہوئی تو میں یہی تسبیحات تلقین درود شریف تو وہ کہ پردے میں کہنے لگی میں تو پہلے سے یہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، یعنی اس ماحول میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کو کیسے الحمدللہ یاد رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس لیے کہتے ہیں کسی ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس بہانے سے سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ جب آسانی ہو 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ 10 بار 20 بار۔ آج کل تو آخری درجہ یہ بھی عرض کر رہا ہوں بھائی ایک بار تو پڑھیں، 3 بار تو پڑھیں، جتنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا پیارا نام یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیں گے انشاءاللہ، آپ بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہے اور راستے میں آتے جاتے بھی اب ہمارے میجر زبیر تھے، اب تو خیر وہ کرنل ہو گئے ہیں، یہ ہے تعلق، تو ہم نے یہی تسبیحات بتلائی کہ میں نے لاہور سے راولپنڈی تک گیا، سفر کیا تو رستے میں کوئی 8-10 ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا۔ وہ کارگل کے محاذ پڑھتے کہتے ہیں بس وہاں مورچوں میں بس اپنے اللہ اللہ کرتے تھے الحمدللہ۔ جب اور دشمن سامنے ہو بالکل محاذ پر ہو وہاں پر پتہ نہیں کتنا یقین بنتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ،
یعنی بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر کمائی کی ہے آپ نے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، چلو دعا کے بعد فرمائے، ٹھیک۔ میں انگریزی پڑھنا چاہتا ہوں، 1.5-2 گھنٹے درکار ہیں، لیکن ڈر یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو پاتا، لہذا پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ بہرحال اگر کوئی ضرورت ہو ہے، جیسے آپ ہیں پہلے سے قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، خدمت بچوں کی ہیں، دیکھ لیں پھر ہیں، اگر پہلے اللہ نے خدمت میں لگا رکھا ہے تو اس میں لگے رہیں۔ ہاں باقی کوئی ضرورت کے لیے انگریزی ہے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں۔ ہاں آپ دیکھ لیں ہمارے بھائی مسعود صاحب، آپ سب حضرات اسکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے گزرے ہوئے، لیکن سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، الحمدللہ۔ یہ انگریزی کا اثر یاد ہے، میں وہاں لندن میں تھا، وہاں بھی دیکھا، وہ تو میں خیال شاید آپ سے بھی بہترین انگریزی بول لیتے ہوں گے اس ماحول میں رہنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ نے اس ماحول ہے۔ وہاں ہے ساؤتھ ہال میں، لندن میں ساؤتھ ہال میں، وہاں پر ظہر کی نماز کے بعد ایک مسجد میں ابو بکر مسجد میں بات چیت تھی، بیان کے بعد کچھ بزرگ ملے، ایک چھوٹا بچہ ملا بمشکل کوئی 11-12 سال عمر، مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول، اندھیرے کا ماحول، لیکن یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے، والدین نے اپنے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا، الحمدللہ۔ نے اس ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے، الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے بس اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، بس تربیت نیک ہو، تربیت نیک ہو تو فاضل اور بی برابری حرف کہہ سکتے ہیں۔ دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، سکول کالج میں پڑھنے والے طلباء، بس نیک و صحبت میسر ہو، پھر آگے منزل سب کی برابر ہے، سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہے۔ ابھی کتابوں میں باب الوکالہ آتا ہے، ہدایہ میں باقاعدہ ہے، وہ انگریزی میں وہاں پر پڑھاتے ہیں باقاعدہ، وہاں کلا پڑھتے ہیں، مگر شاید یہاں بھی ہوگا نا، جو قانون کی جو کتابیں بڑی ہے پہلے وہ ہدایہ ہی ہے، انگریز کے زمانے میں باقاعدہ اس کا ترجمہ کروایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اب باب الوکالہ ہے، اب اس پر شاید ان حدیث پر شاید ہم عمل نہ کر سکیں جتنا اپنے بھائی کریں گے، الحمدللہ۔ مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ چپے چپے پر ہے۔ آپ کی حدیث شریف کی طرح فقہ کتاب باب القضاء آتا ہے، قضاء کا بیان، وہ سارا اپنے بھائی، وہ قاضی حضرات ہیں، جج حضرات جو بنتے ہیں وہ سب وہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیشن جج ہیں، وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، وہ فرمائے لگے ہم اگر جو کوئی دوسرا لیں کوشش کرتے ہیں، بس الحمدللہ جہاں تک ہو سکے ہم فیصلہ کرنے میں بس شریعت کو سامنے رکھیں، جتنا بس میں ہوتا ہے اختیار میں کوشش کرتے ہیں، بیچارے الحمدللہ ہمارے نیک حقوق لائی بیچارے جہاں تک ہو سکتا ہے الحمدللہ اپنا حقوق کوشش کرتے ہیں پوری، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، لگے رہے انشاءاللہ، الحمدللہ کی رحمت سے، الحمدللہ۔ یہ زبانیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے، انگریزی زبان میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان ہے، میرے فرماتے ہیں آپ انگریزی میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، آپ انگریزی میں ہے وہاں لندن، بلکہ لندن میں تھا یہ کسی جگہ پر، وہاں اب وہاں 2 نائجیریا کے لوگ، ان کی زبان انگریزی تھی، اب میں اردو میں بات چیت کرتا، 2 بھائی، ایک بھائی تھے وہ ساتھ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے بات پہنچا دیتے، اب انگریزی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تعالیٰ
ہمارے بھائی میں سے شادی اللہ اپنے بھائی کو نیک صالح بیٹا بیٹیاں سب نعمتوں سے مالا مال فرما. ہمارے مہمان بڑی محبت سے تشریف لائے شہر سے آس پاس علاقوں سے جوہر آباد سے ہمارے مولانا حسین صاحب ہمارے نیک وکلا اور ہمارے میجر حیدر صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جہاں جہاں سے بھی ہمارے بزرگ حضرات میں سب کا محبت سے نام لوں اللہ یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. میں بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں کہ طبیعت کو تھوڑی سی اوپر نیچے رہتی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو یا سب بیماروں کو یا اللہ شفا نصیب فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا اللہ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی کفر سے کفر سے شرک سے شرک سے بدعت سے بدعت سے غیبت سے غیبت سے چغل خوری سے چغل خوری سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما. میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں میں چشتیہ قادریہ نقشبندیہ نقشبندیہ سہروردیہ میں. یا اللہ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اور جنت میں جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. یا رب العالمین. جزاک اللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے. ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ چند ایک معمولات ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے جب آسانی ہو تیسرا کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم. یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کے جو بھی نیک کلمات ہیں اس دھیان سے پڑھ لیں. یا اللہ ہم اپنی لغزشوں کی معافی چاہتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند ہے.
تھوڑے بہت نہیں، یہ گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں۔ میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں۔ جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ جیسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب وہ کوئی خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ بلکہ حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دن میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی، ہر نماز کی ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، آتے جاتے وضو کرتے کرتے تیاری کرتے کرتے تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر جاتے ہیں۔ اور آرام کرتے وقت نماز پڑھنے کی نیت کر لی بس ہے کہ آرام اس لیے کر رہا ہوں، جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، صبح اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا اور پھر اپنے ضرورت پہ جائز کام کروں گا۔ اب آپ کا یہ 5-6 گھنٹے آرام کرنا یہ چاندی نہیں سونا بنے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ سونا بھی بات ہے الحمدللہ۔ اللہ باقی درمیان میں آگے دن میں ضرورت کے جائز کام ہے، چاہے پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، اپنی روزی یا کوئی وسیلہ ہو، بس اس میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اپنے چلتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر آپ کو میں کروں یہ دکان بھی جنت ہے اور یہ مدرسہ بھی جنت ہے الحمدللہ، سکول بھی جنت ہے، جو جہاں آپ وہاں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر ہیں اپنے ہر نیک عملوں کرتے رہیں الحمدللہ، نیک طریقے سے چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہ روشنی ہے، روشنی اب یہ روشنی والوں کا نظام ہے، واپٹا والوں کے پاس ہے۔ اب یہ روشنی صرف ان کے اپنے دفتر میں نہیں یاد رکھنا، یہاں اب یہ روشنی پورے شہر کو پورے شہر کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منگل ڈیم کہاں ہے، تربیت ڈیم کہاں ہے، لیکن روشنی کہاں پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے علم دین یہ روشنی ہے، یہ صرف مدرسے کے لیے نہیں ہے، صرف بسی کے لیے نہیں، یہ ہماری دکان کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے دفتر کے لیے بھی ہے الحمدللہ۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی پہنچے گی وہ سب چمکتے چلے جائیں گے الحمدللہ، یہاں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول خدمتیں تقسیم کر رکھی ہیں، ہر ایک اپنی خدمت سے بس اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں، نماز والا درود شریف افضل ہے۔ میرا کر ہے عصر کے بعد استغفار پڑھ لیں ہیں، رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں، نماز والا درود شریف افضل ہے۔ کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، 10 بار 20 بار، ایک تسبیح زیادہ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ یہ 3 تسبیحات ہیں، 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں۔ یہ بچے کو دم کر رہے ہیں، ہمیں کر دیتا ہوں، آئے لیں اعوذ باللہ من الشیطان بھائی، اللہ جزاک اللہ الحمدللہ۔ بچوں کی رعایت رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے الحمدللہ بھائی۔ ہاں نماز میں بچوں کی آواز آتی تو آپ نماز کو مختصر فرما دیتے الحمدللہ۔ اور راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان میں سے کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، چاہے بدل بدل کر پڑھتے رہے، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ
بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے۔ حضرت فرمانے لگے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے نا، یہ پورا الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہے، یا الحمدللہ ہے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز روزے کی۔ یہ ہمارے بھائی محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے قبر کے قریب سے گزر رہے، قبر کے احوال منکشف ہو گئے، وہ بھی کسی اللہ والے کی قبر تھی، تو جو قبر میں اللہ والے تھے وہ کہنے لگے دنیا والے حضرات سے کہہ دو کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے، تم نیکی کر سکتے ہو لیکن ثواب کو نہیں دے سکتے، اور ہم ثواب کو دیکھ رہے ہیں لیکن نیکی نہیں کر سکتے۔ توجہ اس طرف دلائی کہ دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی سے اور فرما برداری سے بھر دیں، پھر آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، الحمدللہ۔ یا اللہ یا اللہ، ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ برحمتک۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی دنیا میں امراض روحانی کا احساس اور اس سے شفا یاب ہونے کی توفیق دے، ورنہ یاد رکھیے یہ وقت گزرنے کے بعد وہاں کچھ نہ ہو سکے گا سوائے دست حسرت مرنے کے۔ آپ لوگ اندازہ کیجیے ذرا اس بد نصیب کا جس کو یہ ٹی بی کی بیماری ہوتی تھی، پہلے تو یہ محرک بیماری میں سے تھی، اب اللہ تعالیٰ نے علاج نصیب فرما دیا، جس کو تب کا مرض ہے اور اسے پتہ بھی نہیں، اور جب ڈاکٹر احساس دلائے کہ باقاعدہ علاج کرو کہ تمہارا مرض خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، تو اس وقت علاج کی توفیق نہ رہی ہو، معمولی اعضاء شکنی بڑھتے بڑھتے دق بن جاتی ہے۔ یہ دق کون سی بیماری ہے معلوم، تفریق میں خالص ٹی بی کی بیماری شاید نہیں ہے، اور آخر موت کا سبب بنتی ہے۔ مجھے اپنے روحانی مربیوں سے بے حد محبت ہے، جن کے فیض صحبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانی امراض کا شعور اور ان سے نجات حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ میری عادت ہے میں جب کبھی سفر پر جاتا ہوں تو واپسی کا پروگرام لاہور سے بنا کر چلتا ہوں، کبھی کسی کے کہنے پر اس میں تبدیل نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے بیٹا آج میرے لیے اور ٹھہر جاؤ، تو فوراً پروگرام بدل دیتا۔ اس سے میرے دل کو ایسی ٹھنڈک اور راحت ملتی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دوسرے مربی حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو میری بیعت کے بعد 40 برس تک حیات رہے۔ میں دونوں کے در کا بخاری تھا، جو اس در سے ملتا وہ اس گادہ کسائی میں کاسہ گدائی میں ڈال لیتا، جو اس در سے ملتا وہ بھی کاسہ گدائی میں ڈال لیتا۔ یہ تو تمہید تھی۔ جو خاص بات اگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا ہے۔ اللہ والوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ڈرنے والا ہمیشہ قانون کی خلاف ورزی سے بچتا ہے۔
اس لیے وہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو نہیں ڈرتا وہ خلاف ورزی کرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیں متصف فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ والوں کی جوتوں کی خاک میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ایک انعام یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جوں جوں اللہ والوں سے تعلق بڑھتا ہے اسی قدر دل میں زیادہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ فارسی میں کسی نے کہا ہے قرب شاہاں آتش سوزاں بود۔ دلی میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ تعالیٰ نقشبندی خاندان کے بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل گزرے ہیں۔ مزاج بڑا نازک پایا تھا۔ مجھے جمعیت علماء ہند کے جلسوں کے سلسلے میں جب بھی دہلی جانے کا اتفاق ہوتا تھا میں حضرت رحمہ اللہ کے مزار پر فاتحہ کے لیے ضرور حاضر ہوتا تھا۔ آپ کے خلیفہ شاہ غلام علی تھے، وہ پنکھا ہلاتے تھے۔ جب پنکھا زور سے ہلاتے تو حضرت فرماتے مجھے اڑاؤ گے کیا؟ وہ آہستہ ہلاتے تو فرماتے غلام علی تیرے ہاتھوں میں زور نہیں رہا۔ شاہ صاحب نے فرمایا حضرت تیز ہلاتا ہوں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، آہستہ ہلاتا ہوں تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پنکھا ہلانا چھوڑ دو۔ حضرت شاہ صاحب رونے لگے کہ میرے شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو پھر دوبارہ پنکھا ہلانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت اتنے نازک مزاج تھے، اگر ایک دن کا ٹیڑھا پڑا ہوتا آپ کے سر میں درد ہو جاتا۔ میں کہا کرتا ہوں کامل سے اخذ فیض حاصل کرنے کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ علم ظاہری کے لیے 50% استاد کا ادب اور 50% طالب علم کی محنت ہو تو ترقی ہوتی ہے، لیکن فیض باطنی کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بیٹوں کو جب وہ دیوبند پڑھتے تھے لکھا کرتا تھا کہ اپنے استادوں کا بہت ادب کیا کرو، ان کی ہر خدمت اپنے لیے فخر سمجھو، اٹھتے وقت استادوں کے جوتے سیدھا کر دیے کرو۔ میرے مربی محسن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ 25 سال ہندوستان سے باہر رہنے کے بعد جب واپس تشریف لائے، میں اس وقت ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے دہلی گیا ہوا تھا۔ دہلی سے سیدھا کراچی پہنچا اور احباب ان کے استقبال کے لیے کراچی گئے۔ ان میں میاں ظہیر الحق بھی تھے جو اس وقت حلقہ ذکر میں موجود ہیں۔ کراچی اترنے کے بعد مولانا مظہر علوم میں ٹھہرے۔ آپ اوپر کی منزل پر کتب خانے میں آرام فرماتے تھے۔ جب نیچے اترنے کی ضرورت ہوتی تو ان کا جوتا میں اٹھایا کرتا تھا۔ وہاں میں نے میاں ظہیر الحق اور دوسرے احباب کو مخاطب کر کہا تم لوگ میرا جوتا اٹھاتے ہو اور مولانا کا جوتا اٹھانا میرا فرض ہے۔ آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے بڑوں کے لیے چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ کبرنی موت الکبریٰ، جس طرح اللہ والوں کی صحبت سے اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اسی طرح یہ نعمت یعنی خوف خدا بھی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ والوں کی صفت کا ذکر اسی طرح کیا گیا ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ، ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ترجمہ، وہ اس کی محبت سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں خاص اللہ کے لیے، نہ ہمیں تم سے بدلہ لینا مقصود ہے، نہ شکر گزاری اور نہ شکر گزاری۔ ہم تو اپنے رب سے ایک اداس اور ہولناک دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ والے اپنے ہر قول و فعل پر نظر رکھتے ہیں، وہ ہر وقت خدا سے ڈرتے ہیں۔ خدا جانے اس فعل کی جزا ملتی ہے یہ سزا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ سکول میں سوال نکالنے کے بعد ڈرتا رہتا ہے،
صحیح جواب آ گیا تو استاد سے شاباش ملے گی، ورنہ منہ پر تھپڑ پڑے گا۔ اسی طرح طالب صادق شیخ کامل سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ خدمت شیخ میں رہنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن بے عزتی کے نقصانات کا خطرہ بھی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اس لیے واصل زیادہ ڈرتا ہے، غافل کم ڈرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے جب تم تین ہو تو چوتھا تم میں خدا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ سبق پڑ جاتا ہے کہ انسان اگر 7 کوٹھیوں کے اندر گناہ کر آئے تو دیکھنے والا دیکھتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو انسان بنانے والی چیز فقط خوف خدا ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر اس جیسا موذی، بے حیا، اس جیسا درندہ کوئی نہیں۔ شیر کو نہیں کھاتا، سور کو نہیں پھاڑتا، کتا کتے کو نہیں کاٹتا، لیکن پچھلی جنگ میں امریکہ نے جاپانیوں پر 2 ایٹم بم گرا کر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے الجمیہ میں پڑھا ہے فرانسیسی درندے ہر روز 6000 الجزائری مجاہدوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ ہیں تہذیب کے علمبرداروں کے کرتوت۔ دنیا میں انسان کو انسان فقط خوف خدا بناتا ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر یہ 2 ہاتھوں اور 2 ٹانگوں والا ایک خونخوار درندہ ہے اور بس۔ اللہ تعالی ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ خوف خدا کا ذرہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حکیم الامت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، وہ کوئی عام ڈر کی طرح نہیں ہے۔ اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر، وہ تو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے، جنت کی مٹھائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان سے ڈرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ یاد رکھنا ہے۔ اللہ میرے رب فرمائیں گے خوف خدا کی نشانی یہی ہے، بس یہ آدمی نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے۔ بس الحمدللہ نیکی میں ہے معمولات کو بجا لانا ہے، جن باتوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے رہے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے آدمی بچتا رہے۔ بس یہی جنت کا سیدھا راستہ ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچتا ہے۔ اب کتنی باتیں ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ بجا لا رہے کرے تھے۔ مجھے امید ہے نماز پڑھنے کا حکم سب نے صبح کی نماز الحمدللہ پڑھی، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لے۔ راستے میں آپ تشریف لائے، اللہ نے الحمدللہ اپنی نظروں کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ راستے میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم ہے، اللہ نے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خوف خدا کے ملنے کی نشانی۔ دکان میں بیٹھے ہیں، دکان سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ دکان جنت کی دکان ہے۔ یہ خوف خدا کے جلوے سے قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ بس یہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آپ مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے۔ کتنا ہی مخلوط ماحول ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ بس اللہ میں حج کے سفر میں تھا، وہاں رہائش کا کے سفر میں ایک کمرہ، وہاں پچھلے حصے میں مسئولات تھیں، ایک ہی کمرے میں، اور اگلے حصے میں مرد تھے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے ایک کمرے میں رہنے کے باوجود، وہ ساتھی کہنے لگے ایک کمرے میں رہنے کے باوجود غیر اختیاری طور پر ہی میری کسی پر نظر نہیں پڑی، نظر کو جھکا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس بات یہی ہے، بس یہ سوچیں میری ہر نظر پر رب کی نظر ہے۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھوں کا امتحان کمرے میں نہیں، آنکھوں کا امتحان راستے میں ہوتا ہے۔ اللہ جہاں بھی اندیشہ ہو ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی ہے، ناراضگی کا اندیشہ ہو، بس وہاں پر اپنی نظروں کو نیچے کر لیا ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنی باہوں ہوتے ہیں، خیالات جھونکے آتے رہتے ہیں، وساوس آتے رہتے ہیں، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جن پر تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو من میں آئے وہ کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہر من کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچیں اس من کو پورا کرنے میں میرے پیارے مولا جو من کو پیدا کرنے والے بہت ناراض نہیں ہو رہے، اگر ان کی ناراضگی کا اندیشہ ہو تو پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ہزار من بھی قربان کرنے پڑے کر لے، لیکن ان کو ناراض نہ کرے، بس یہ ہے عقل مندی۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہے، سب کو اللہ صرف ایمان اسلام کے ساتھ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ سب کو اس کا شکر ہے۔ بیان دیکھا ہے، بس شکر میرے حضرت فرمائے لگے، شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا۔ الحمدللہ، شکر ہی شکر، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دیں۔ ساتھ ہی تو بوانے ہوں دعا کے بعد پھر وہ قریب آ گئے مہمان ہیں۔ الحمدللہ خیر کی مجلس محض آپ کے فضل سے یا اللہ اس میں جو خیر کی ٹوٹی پھوٹی بات یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ہمارے مہمان طلباء جہاں جہاں سے بھی تشریف فرما، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، گھروں میں تمام نیک حاجات اپنے فضل سے پوری فرما۔ میرا